بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک جج چھٹیوں میں شہر سے اپنے آبائی گاؤں اپنی بیوی بچوں کے ساتھ جا رہا تھا۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اس کی گاڑی کھیتوں کے درمیان بنے سڑک پر سلو سپیڈ میں چل رہی تھی۔ چاروں طرف بس کھیت ہی کھیت تھے۔ راستہ بہت لمبا تھا، اس لیے وہ سب کافی باتیں کر کر کے کافی تھک چکے تھے۔ سب کھیتوں کو دیکھ رہے تھے۔ دور ایک کھیت میں ایک آدمی درخت کاٹ رہا تھا۔ وہ سب اس کو دیکھ رہے تھے۔ اچانک درخت اس آدمی پر گر گیا۔ جج بھی گاڑی روک کر وہاں جا پہنچا۔ آس پاس کے کھیتوں سے بھی کچھ لوگ جمع ہو گئے اور اس آدمی کو ہسپتال لے گئے۔ جج نے بھی اپنی راہ پکڑ لی۔ پھر کچھ دنوں بعد جج کو عدالت میں ایک مجرم سے ملاقات ہو گئی۔ جج نے مجرم سے کہا، میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے؟ مجرم، جج صاحب، آپ کو ڈھونڈنے میں ہمارے پاؤں پہ چھالے پڑ گئے۔ جج، کیا مطلب؟ کچھ دن پہلے گاؤں میں جس آدمی پر درخت گرا تھا، اس سے اس کی موت ہو گئی تھی۔ اس وقت میں وہاں کھیت میں کام کر رہا تھا۔ بدقسمتی سے اس دن میرے مقتول سے لڑائی ہوئی تھی اور سب کے سامنے اس کو مارنے کی دھمکی بھی دی تھی۔ اب اس بات کا اللہ گواہ ہے، اور آپ کے ساتھ آپ کی بیوی بچے کے، وہ اپنے موت مرا ہے، میں نے نہیں مارا۔ جج بہت افسوس زدہ ہوا کہ آپ بے گناہ ہو کر بھی اتنے دن تکلیف میں رہے۔ بہرحال آپ فکر نہ کریں، میری بیوی بچے آپ کے لیے گواہی ضرور دیں گے۔ وقت گزرتا رہا۔ جج صاحب بھی اپنا وعدہ بھول گئے، پر کچھ دنوں بعد اسے یاد آئے۔ اس نے جلدی معلومات حاصل کی کہ فلانا مجرم کون سی جیل میں ہے، پر افسوس کہ اسے پھانسی دے دی گئی تھی۔ جج اس دن کے بعد خاموش اور پریشان رہنے لگا۔ وہ اپنے آپ کو اس کی موت کا ذمہ دار ٹھہرا رہا تھا۔ بیوی نے بہت سمجھایا کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، پر جج کو تسلی نہیں ملی۔ اس کے ذہن میں یہ بات گردش کر رہی تھی کہ کیا اللہ نے نعوذ باللہ انصاف نہیں کیا؟ پھر ایک دن وہ گھر میں اخبار پڑھ رہے تھے کہ ڈاکیا خط لے کر آیا۔ جج نے خط کھولا تو لکھا تھا، جج صاحب السلام علیکم، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ جب تک آپ کو یہ خط پہنچے گا تو شاید میں زندہ نہیں ہوں گا۔ خط لکھنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ بہت اچھے انسان ہیں۔ آپ ضرور اپنے آپ کو کوسیں گے، پر میری کہانی سن لیجئے گا۔ آج سے 1 سال پہلے میرا ایک دوست ایک رات کو میرے پاس آیا اور کہا کہ میں شہر جا رہا ہوں کام کے لیے۔ میں نے پوچھا کون سا کام؟ تو اس نے کہا بس اچھا سا ہو، پیسے ہیں میرے پاس۔ میں نے کہا کتنے ہیں؟ اس نے کہا پورے 1 لاکھ۔ کچھ دیر گپ شپ رہا، پھر جب وہ سو گیا تو میں نے نیند میں ہی اسے مار دیا اور لاش اس کھیت میں دفن کیا۔ کسی کو بھی پتہ نہ چلا۔ آج پورا 1 سال ہو گیا، شاید اللہ نے انصاف کیا۔ جج کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی اور بیوی سے 1 کپ چائے لانے کو کہا۔